ایک آپ کے دوست کمال بابا کے چودھری منیر نام ان کا. چودھری منیر صاحب جی. ان جو بزرگ ہیں ان استاد تک کس طریقے سے کمال بابا پہنچے اس کا واقعہ میں آپ کو بتاؤں. چودھری منیر صاحب جو ہے یہ اسٹیٹ کے اسٹوڈیو وغیرہ کا جو کام ہے فلم انڈسٹری کا. اچھا. تو اس میں آپ تھے. اچھا کمال بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ ابدالوں والی صفت آپ میں بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ہر شعبے کے اندر آپ رہے ہیں, ہر فن کے آپ ماہر رہے ہیں. تو آپ جو ہے وہ فلموں کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے تھے ایک وقت کے اندر. صحیح. اس دور کے اندر آپ کے ایک دوست تھے چودھری منیر صاحب, میاں منیر, کھاتے پیتے گھر کے لوگ تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہیں بابا حیات امرتسری, صحیح, یہ جو ہے نا کسی کو بھی اپنا شاگرد نہیں بناتے ہیں, اور ان کے پاس بڑے خاص الخاص نسخے ہیں, اور نسخوں میں سے ایک نسخہ تو بہت ہی خاص ہے. صحیح. ہم کافی عرصے تک کوشش کرتے رہے کہ وہ ایک نسخہ ان سے ہم لے لیں, لیکن انہوں نے آج تک وہ ایک نسخہ میں نہیں دی. بالکل ایسا ہی ہے. کیمیا گری کا کیمیا گری نہیں, وہ نسخہ تھا کسی مرض کے حوالے سے. کہتے تھے کہ بھائی بنا ہوا مجھ سے لے جاؤ, لیکن وہ بنے گا کیسا. جب بھی بات ہوتی تھی کہ بابا تو وہ نسخہ ہی ہمیں دے دے, تو بابا وہ کسی ڈائری میں لگا رکھا ہوا ہے, نکالوں گا میں دے دوں گا, اس طریقے سے وہ بات گھما دیتے تھے, یعنی دینا نہیں چاہتے تھے. تو کہا کہ ایک حکیم ہے بابا جی سے, وہ آپس میں دوست بات کر کہنے لگے کہ یار کمال ایک حکیم ہے لاہور کے اندر, اللہ نے بڑا اس کو جو ہے ہنر دیا ہے, لیکن اس سے کوئی کچھ لے نہیں سکا آج تک. صحیح. آج تک کوئی کچھ لے نہیں. کمال بابا نے کہا کہ بات یہ ہے کہ لینے والا گیا ہی نہیں ان کے پاس. صحیح بات ہے. ورنہ وہ فقیر اگر ہے, واقعی فقیر ہے, تو یہ نہیں روک سکتا اپنے پاس. بالکل ایسے ہی ہے. اگر واقعتاً لینے والا گیا ہو تو. یہاں پہ بھی عمران کامل میں کہ وہ نیت کی بات ہوتی ہوگی کہ بندے کی نیت کی کس نیت سے جا رہا ہے, تو وہ ایسا ہی وہ بھی کچھ صوفی ہوں گے, کچھ عملیات میں, یا بالکل ایسا ہی اللہ کے بزرگوں میں سے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ جانتے تھے آنے والا مریض جو ہے وہ گیٹ پر ہوتا تھا, اس کے احوال ان کے اوپر منکشف ہوئے ہوتے تھے. صحیح بات ہے. بسا اوقات تو نبض وغیرہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی, خود تشخیص کرتے تھے, بتاتے تھے, اور معاملہ ماشاءاللہ ایسا نہیں ایسا کر لو ہو جائے گا. تو کہا کہ بھائی لینے والا نہیں تھا. صحیح بتایا آپ نے. اگر وہ لینے والا جائے اور واقعتاً لینے والا ہو تو یہ فقیر اپنے پاس نہیں روک پائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو چودھری منیر نے کہا کہ لگی شرط کمال. اچھا. ہاں بھلا تیری میری شرط ہے کہ اگر تو نے اس سے بابا حیات امرتسری سے ایک نسخہ لے لیا تو میں تجھے جو ہے نا اس کے بدلے میں 25,000 روپے انعام دوں گا. اور اس کے لینے کے دوران جتنے دن تو کام سے تیرا ناغا رہے گا, اس دن کی جتنی دیہڑی ہوں گی وہ سارا خرچہ میرے. صحیح. اور یہ ایڈوانس میں 5,000 روپے یہ لے اور جا. بس وہ ایک نسخہ لا دے جس نسخے کے پیچھے ہم کافی عرصے تک لگے رہیں گے. کہا ٹھیک ہے, آپ نے قبول کر لی. اب یہاں سے ان کی ملاقات کا ربط جڑ رہا ہے. صحیح بات. اس استاد سے بابا حیات امرتسری رحمۃ اللہ تعالی, کمال بابا کا. آپ نے شرط قبول کی, اور شرط قبول کرنے کے بعد گئے. پہلے دن ہی گئے, جا کر آپ نے ملاقات کی, دستبوسی کی, اور جا کر جو پوچھا کیسے آنا ہو. بس بولا آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے. بابا جی نے, کمال بابا نے, بیٹھو. تو سمجھ تو گئے تھے کہ اس سے پہلے جتنے لوگ آئے وہ کچھ اور تھے, یہ جو آیا یہ ڈاکو ہے. اچھا کمال بابا اپنے استادوں میں ڈاکو ہی مشہور تھے. اچھا. صحیح.
کمال بابا کو شاہ صاحب مبارک بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ڈاکو آیا ہے کراچی والا ڈاکو. کیوں؟ کیونکہ ڈاکو جو ہے نا وہ بڑے مال پہ ڈاکہ مارتا ہے, یعنی اس طرز میں آپ کو ڈاکو کہتے ہیں. کہتے ہیں یہ چھوٹا موٹا چور نہیں ہے, یہ بڑا ڈاکو ہے, یہ پوری روحانیت سمیٹ کے لے جاتا ہے منٹوں میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اسی لیے ڈاکو مشہور تھے بابا جی. اب وہ اندر ہی اندر کہتے ہیں کہ یار چلو آیا ہے, شاید ہو سکتا ہے کہ رب کی منشا ہی یہی ہو. بالکل. اب جیسے ہی جو ہے نا وہ معاملہ ہوا تو آپ نے جو ہے نا بابا حیات امرتسری کو بالکل کام کاج سے فارغ کر دیا تھا. یعنی اس انداز کے اندر آپ جو ہے آپ کا جانا ہوتا تھا کہ جاتے تھے, اگر وہ کوئی دوا بنا رہے ہیں تو کھرل ان سے لے لیتے تھے, کہتے تھے بابا اس عمر کے اندر تو کھرل چلائے گا, تیرے ہاتھ میں درد ہوگا. کہا بھائی ساری زندگی چلاتا رہا ہوں کچھ نہیں ہوتا. کہا نہیں تو مجھے دے دے. کھرل لیا, خود اب ہاتھ سے جو ہے وہ کھرل میں دوائی بنا رہے. کہیں جو ہے وہ گھر والوں نے کسی کام کا بولا تو وہ خود بابا جا رہا ہے سبزی لینے کے لیے, تو اس کے ہاتھ سے وہ لیا پرچہ جو سامان لینا ہے, خود چلے گئے جا کے سبزی لا کر دے دی. اب بابا وہ سبزی جو ہے وہ اس کو صاف کر رہا ہے, اس کے ہاتھ سے لے لی خود صاف کر رہا ہے. یعنی کہ جو کام بابا حیات امرتسری کرتے تھے انہوں نے ان سارے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے لیے. صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کر کے بابا کے پاس آتے تھے اور رات عشاء تک آپ کا یہی مشغلہ تھا, یہی معمول تھا. ایک ہفتے تک اسی طرح معاملہ رہا. ایک ہفتے کے بعد بابا حیات نے کہا کہ کمال ارے کام کرے گا. بابا حکم کر. کا کام یہ کہ فلاں پنساری کے پاس جا, یہ پرچہ لے اور جا کر یہ جڑی بوٹیاں ہیں مجھے دوا بنانی, جا کر لے کر آ. بابا جی گئے, جا کر اس پنساری سے ساری جڑی بوٹیاں لے کر آئے اور لا کر بابا جی کے پاس رکھ دی. اب جیسے جڑی بوٹیاں رکھی تو وہ جو پرچہ تھا نا جیب میں رہ گیا, وہ دینا بھول گئے. اب جب تھوڑی دیر ہوئی تو کہا کہ کمالے وہ جو نسخہ تھا وہ تو نے اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے. کمال بابا نے کہا کہ بابا ایک بات بتا, کیا تو مجھے چور سمجھتا ہے؟ کیا تو مجھے چور سمجھتا ہے؟ اور دوسرا کیا میں تجھے پاگل نظر آتا ہوں؟ میرا نام کمال ہے. جس پرچے کی تو بات کرتا ہے وہ یہ پڑا پرچہ. ایسے آپ نے آگے دیے اور کہا کہ اس پرچے کے اندر 6 الگ الگ نسخوں کی جو ہے نا جڑی بوٹیاں تھی, یہ ایک نسخے کی دوا نہیں تھی جو تو نے دی ہے, یہ بھی مجھے پتا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ تو نے یہ جو نسخے دیے یہ میرے کسی کام کے نہیں ہے. میں ان 6 الگ الگ نسخوں کو جمع کر کے کوئی ایک دوا بنا ہی نہیں سکتا, اس لیے میرے کسی کام کے نہیں ہے. اور ایک بات یاد رکھنا بابا, یہ کمال جو ہے نا چوری کر کے نہیں لے گا جب تک کہ تو خود نہیں اپنے ہاتھ سے دے. بڑے متاثر ہوئے, بڑے خوش. کہا کہ بس اگر چور سمجھا تو چل میں جاتا ہوں, میں چوری کرنے نہیں آیا ہوں, چوری کر کے لینے نہیں آیا. جب آپ جانے لگے آواز دیو کمالے ادھر آ, میں خوش ہوا تجھ, جا کر مٹھائی لے کر آ, بازار سے مٹھائی لے کر آیا. وہ کہا جا سب جگہ مٹھائی تقسیم کر, اور تقسیم کر کے جب پوچھے نا کہ کس چیز کی مٹھائی تقسیم کر رہا ہے تو بتانا کہ بابا حیات نے جو ہے بابا حیات امرتسری نے شاگرد بنایا اور اس کا نام کمال ہے, اور یہ اکلوتا شاگرد ہے میرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج میں کہتا ہوں کہ یہ میرا شاگرد ہے, جا. سبحان اللہ. اور پھر کہا کہ بھائی ان ڈاکوؤں سے جو تو نے شرط رکھی تھی نا جس نسخے کے حوالے سے, وہ ڈائری لے جا, اس کو دے دینا, اور یہ دے کے اس کے بعد دوبارہ پلٹنا نہیں, وہ اچھے لوگ نہیں ہیں. اور دیکھ وہ مٹکے رکھے ہوئے نا, ان سارے مٹکوں کے اوپر دیکھ کیا لکھا ہوا. آپ گئے تو ایک مٹکا رکھا ہوا تھا, ایک مٹکے پہ رکھا ہوا تھا جو ہے نور علی, ایک پہ لکھا ہوا تھا میاں توفیق, ایک پہ لکھا ہوا تھا میاں منیر. سب کے نام لکھے ہوئے. کہا اس کا ڈھکن کھول. جب ڈھکن کھولا نا
تو اس کے اندر نوٹیں موجود تھی، ان مٹکوں کے اندر لوٹے سے مراد نوٹ، اچھا نوٹ تھے، روپے. روپے. کہا جس شخص نے مجھے جب جب میری خدمت کی ہے اس کے نام کا میں نے مٹکا بنایا ہوا ہے، اس کی دیوی خدمت میں اس مٹکے میں ڈالتا ہوں، اور جس دن اس نے کوئی احسان جتایا نا اس کا مٹکا اس کے ہاتھ میں دے کے رخصت کروں گا میں. فقیر کو اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے مالک نے مجھے اتنا نوازا ہوا ہے کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو وہ سونا ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو مجھے ضرورت نہیں ہے اس چیز. اور واقعتاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہنر دیا تھا کہ آپ مریضوں کی جو ہے علاج معالجے کا معاملہ باورچی خانے کی بالکل چھوٹی موٹی چیزوں سے کر دیا کرتے تھے اور اللہ پاک شفا دے دیتا.